الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں بہت سارے آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب، سینئر مفتی ہیں، سینئر استاذ ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے، حلال فوڈ کے حوالے سے بڑی گہری ماہرانہ تحقیقانہ رائے رکھتے ہیں، اور ہم ان سے آپ کے بہت سارے سوالات آج شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سوال پوچھنے کا سمپل سے طریقہ ہے جو آپ روزانہ فالو کرتے ہیں، آج بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں آپ نے JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا آپ حصہ بنیں گے، اور اس کے کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور یوں آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ کے سوال کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے آغاز کریں گے پروگرام کا۔ سر، پہلا سوال آج کی نشست کا جو آپ کی طرف ہے وہ ہے بشیر احمد صاحب کا ملائیشیا سے۔ کہتے ہیں اگر قربانی کرنے والا شخص آخری 10 دنوں میں بال یا ناخن کاٹ لے تو اسے گناہ ہوگا یا خیر ہے؟ کوئی بات نہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو حکم ہے کہ قربانی کرنے والا شخص وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، جی، تو یہ ایک مستحب حکم ہے، اور یہ چونکہ حج کے ایام ہیں اور حج کے دنوں میں حاجی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ حکم وجوبی ہے، جی، یعنی وہ اگر بال ناخن وغیرہ کاٹیں تو ان پر تو دم آ جاتا ہے۔ البتہ دوسرے لوگ جو حج میں نہ ہوں تو ان کے لیے محض حاجیوں کی مشابہت میں ایسا کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہے۔ تو دوسرے لوگ جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا مستحب بھی نہیں ہے، اور جن کے لیے مستحب ہے تو وہ اگر اس کی مخالفت کر لیں تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں بال وغیرہ کاٹے ہوئے کو تو ایسی صورت میں بال کاٹنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر۔ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے عامر انصاری صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ یہ سوال عامر انصاری صاحب کا نہیں ہے بلکہ ہدایت اللہ صاحب کا ہے کشمیر سے، پلیز۔ جی، دانتوں کا مقصد چارے کو کھانا ہوتا ہے، تو اگر دانت اس حد تک گھس گئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں کہ اب وہ جانور چارہ نہیں کھا سکتا جی، تو اس کی قربانی تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کچھ دانت ٹوٹے ہیں، کچھ باقی ہیں، اور ان باقی دانتوں سے وہ چارہ کھا سکتا ہے، یا گھس گئے ہیں اور اتنے نہیں گھسے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ اور عامر انصاری صاحب کا اب آ رہا ہے سوال، حج کی قربانی صاحب نصاب کی قربانی سے الگ ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر، یہ بتائیں نا ذرا۔ جی بالکل، حج کی قربانی وہ صاحب نصاب کی قربانی سے الگ ہے۔ صاحب نصاب کی قربانی، یا یوں کہہ لیں کہ مالداری کی قربانی، تو خاص نصاب کا مالک ہونے کی صورت میں واجب ہوتی ہے۔ جہاں تک حج کی قربانی کا تعلق ہے تو یہ اس حاجی پر واجب ہوتی ہے جو ایک ہی سفر حج میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے، چاہے درمیان میں وہ حلال ہوتا ہے جس کو تمتع کہتے ہیں، یا درمیان میں وہ حلال نہیں ہوتا جس کو قران کہتے ہیں، لیکن جو حج اور عمرہ دونوں کرے تو اس پر بطور شکرانے کے کہ اس نعمت کا وہ شکر ادا کرے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے اس کو حج اور عمرے کی توفیق دی، تو دم شکر کے طور پر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو حاجی صرف حج کرتا ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں، اس پر حج کی قربانی نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ امین اللہ کاکڑ صاحب پوچھتے ہیں مسافر کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی جگہ اس کے بھائی وغیرہ کو قربانی کرنی چاہیے؟ جی، مسافر پر قربانی شرعاً واجب تو نہیں ہے، لہٰذا نہ خود اس کے لیے کرنا ضروری ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے بھائی وغیرہ کسی اور رشتہ دار کو کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو اور کوئی آدمی ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ بہتر ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ارمان علی صاحب پوچھتے ہیں جی اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، اونٹ کی کم سے کم عمر جو قربانی ہونے کے لیے شرط ہے وہ 5 سال ہے، تو اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال بھی آپ ہی کی طرف آئے گا مطیع الرحمان صاحب کا سعودی عرب سے۔ قربانی کے تینوں دن قربانی کا ثواب ایک ہی ہے یا پھر کم زیادہ ہوتا رہتا ہے سر؟
جی قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، اور ان میں ثواب کے لحاظ سے بھی یہی ترتیب ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد 11 کو، اور اس کے بعد 12 کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا قربانی شروع کرنے سے لے کے آخر سال تک، وہ یہی رہا کہ آپ نے 10 کو قربانی کی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ النحر ثلاثۃ ایام اولها افضلها، کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ان میں جو پہلا دن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ثواب میں یہ ترتیب ہے کہ 10 کو زیادہ افضل ہے، اس کے بعد 11 کو، اور اس کے بعد 12 کو. صحیح. بہت بہت شکریہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے، لوگ تقسیم کرتے ہیں غربا میں، تو غربا میں بس وقت غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں سر؟ جی قربانی کا گوشت چونکہ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ کریں یا گفٹ کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اور ارشاد صاحب کا سوال ہے، کھال کا کیا کرنا چاہیے سر؟ قربانی کی کھال. جی قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، یعنی کہ قربانی کی کھال اگر قربانی کرنے والا خود استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی مشکیزہ یا کوئی چیز بنا کے استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے. اور اگر وہ کسی دوست کو ہبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. کسی غریب مسکین پہ صدقہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. صدقہ کرنے میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی کو صدقہ کیا جائے، مالدار کو بھی نفلی صدقے کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اور لیکن اگر کوئی قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہو اور رقم حاصل کر لے تو اس رقم کا صدقہ کرنا پھر ضروری ہے، اس کو خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. رحمانہ فاران صاحب پوچھتی ہیں، ٹرسٹ وغیرہ میں پیسے دے دیے جائیں کہ جی ہماری طرف سے واجب قربانی ادا کر دیں آپ، تو اعتماد کر لیا جائے تو ہو جائے گی قربانی سر؟ اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی بھی کیجیے گا، کیونکہ لوگ بالکل بس وقت بہت ہی اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ جو ٹرسٹ میں اپنی قربانی کے لیے رقم دے رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کن کن شرائط کو دیکھنے کے بعد ان پر اعتماد کریں، اور ٹرسٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ذرا یہ ڈیٹیل سے ذرا سے. جی اجتماعی قربانی کا اس وقت ایک بہت ہی عام رواج پڑ چکا ہے اور مختلف ادارے اس میدان میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کچھ کوتاہیاں بھی ہیں جو ہو رہی ہیں اور ان کوتاہیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محض نفع خوری کے لیے بہت سارے لوگوں نے اجتماعی قربانی کے نظم بنا لیے ہیں کہ وہ بالکل کمزور مریل قسم کے جانور سستے میں خرید لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے لے کر اپنے پیسے بچانے ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قربانی کرنے والے عرفاً وکیل ہوتے ہیں، ٹرسٹ جو ادارے والے ہوتے ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں، اور وکیل کے لیے ایسی نفع خوری جائز نہیں ہے. جہاں تک وہ اس کی خدمت ہے تو وہ اپنی خدمت کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سے لوگوں کو بتا دینا بالکل واضح طور پر یہ ضروری ہے. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اجرت مثل ہونی چاہیے، یعنی اس جیسی خدمت کی جو اجرت بنتی ہے اتنی وہ لیں. تیسری جو خرابی اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی قربانی ایک حصے میں رکھ دی جاتی ہے اور بعد میں اس سے اجازت لیے بغیر، اس کو بتائے بغیر اس کو دوسری جانور میں منتقل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ ان باریکیوں کی رعایت جہاں پہ رکھی جاتی ہو، جس کی علامت ایک یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کا اجتماعی نظم ہو وہاں انتظامیہ میں کچھ علماء بھی ہوں جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہوں، شرعی مسائل کو سمجھتے ہوں، تو انہی کو ترجیح دینی چاہیے اور وہیں پہ یہ قربانی کرانی چاہیے. ہر جگہ اپنی قربانی کا حصہ رکھ کر اپنی قربانی کو ضائع کرنے سے، یعنی ایک طرح سے اس کو ضائع کرنا ہے یا اس کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ لوگ معلومات رکھتے ہیں، یہاں پہ ان باریکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے یعنی. اور دوسرے یہ کہ اجتماعی قربانی میں بھی بعض اوقات ناانصافی اس طرح سے ہوتی ہے کہ کسی کو زیادہ میں حصہ دے دیا، کسی کو کم میں حصہ دے دیا. تو اجتماعی قربانی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو کم میں یا کسی کو زیادہ میں دی جائے، بالکل برابر قیمت میں سب کو حصے دینا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. میں ویلکم کرتا ہوں، ہمیں سن رہے ہیں جامعہ اسلامی امدادیہ کے نائب شیخ الحدیث، نائب محتمم مفتی محمد زاہد صاحب. بہت بہت شکریہ جی، بڑا آنر ہے خاص طور پہ میرے لیے. جنید صدیقی صاحب کا سوال ہے انڈیا سے. کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جانور میں کسی ایسے شخص کا حصہ ہو جس کی آمدن حرام ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے، تو کیا اس شخص کو اپنے ساتھ جانور میں شریک کرنے سے
ہماری قربانی پہ فرق پڑے گا سر؟ جی، ایک مسلمان معاشرے میں اگر ایک مسلمان شخص قربانی میں حصہ لے رہا ہے تو اس سے تحقیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے یا حلال ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ عام حالات کا حکم ہے، اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر یا غالب گمان سے یہ معلوم ہو کہ اس کی ساری آمدن یا اکثر آمدن حرام ہے تو اس کو پھر اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جو اس کے شرکا ہوں گے ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے عمران صاحب کا دبئی سے۔ ایک آدمی مشکل سے صاحب نصاب ہے جی، بڑا بالکل لکیر پہ کھڑا ہے، صاحب نصاب ہونے کی جو ہے نا لکیر ہوتی ہے نا اس پہ قربانی کرتا ہے تو غریب اور مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا، لکیر سے بالکل پیچھے آ جائے گا جی، کیا کرنا چاہیے اس کو طرز کریں گے آپ؟ جی، مالداری اور غریبی کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے جی اس کا دار و مدار تو اسی پر ہے کہ جو آدمی نصاب کا مالک ہے تو وہ مالدار ہے، اور جو نصاب کا مالک نہیں ہے تو وہ غریب ہے۔ تو اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہے جو آج کل 40,000 لگ بھگ رقم بنتی ہے تو اصولی طور پر اس پر فقہائے کرام کی عبارات کی روشنی میں قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کو غیر معمولی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا یہ ہیلہ اور اس کی یہ تدبیر وہ کر سکتا ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے یہ رقم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ قربانی کے دنوں سے پہلے اپنی ضرورت کی اشیاء صرف وغیرہ خرید کر وہ رقم صرف کر لے یا اس کو نصاب سے کم مقدار میں لے آئے، تو اس طریقے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر کسی کو اس طرح سے بھی گنجائش وہ نہیں ملتی، سہولت نہیں ملتی، تو بعض علماء کرام نے ایسی صورت میں سونے کے نصاب کے اعتبار کی بھی ان گنجائش دی ہے اور اجازت دی۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ کامران محمدی صاحب فرانس سے پوچھ رہے ہیں اور مسلسل پوچھ رہے ہیں جی، میں ان کا سوال پوچھ ہی لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کھانا کھانے کے وقت اذان شروع ہو جائے تو کیا کھانا کھانا چاہیے یا پھر اذان ختم ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، یعنی اذان کا جواب دینا چاہیے کھانا چھوڑ کر؟ یہی مطلب ہے ہمارا شاید۔ جی، اذان کا جواب دینا، جن مواقع پر اذان کا جواب نہ دینے کی گنجائش ہے یعنی کہ مستحب بھی نہیں ہے تو انہی میں سے ایک کھانا بھی ہے۔ تو اگر پہلے سے لوگ کھانے میں مشغول ہوں تو وہ اگر کھانا کھاتے ہوئے سہولت کے ساتھ ان کے لیے جواب دینا ممکن ہے تو وہ جواب دے دیں، ورنہ ان کے لیے سلام کا کھانے کا جواب، اذان کا جواب بعد میں دے دینا بھی جائز ہے۔ جائز ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور اگلا سوال سہیل صدیقی صاحب کا ہے انڈیا سے، اور سوال چونکہ حساس ہے طلاق کے متعلق میں پوچھ لیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، شراب پی رکھی ہے اس نے جی، اور وہ اپنی بیوی کو اس نشے کی حالت میں کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر 3 بار کہے طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 بار اس نے کہہ دیا، تو کیا طلاق ہو جائے گی صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو نشے کی حالت کی طلاق کا حکم ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ اصول طے شدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام طور پہ نشہ کر لیتا ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دیتا ہے تو زجراً اس کی طلاق واقع کر دی جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طلاق 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 کا لفظ کہا ہے، تو صرف طلاق 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 کا لفظ اگر کوئی آدمی انشاء طلاق کی نیت سے کہتا ہے کہ کوئی اور اس کی نیت نہیں ہوتی تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس تفصیل کے ساتھ ان کی طلاق واقع ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ مصعب۔ حلال جانور میں وہ 7 چیزیں جو حرام ہیں اس کی وضاحت میرے خیال ہے آپ نے اس پہ مستقل کلپ بنایا ہے۔ جی، اس بارے میں اس پر ایک مستقل کلپ ہے۔ اعجاز خان صاحب کا جو سوال ہے اس پر ایک مستقل کلپ ہے، مفتی عابد شاہ صاحب کا ہی ہے، اور وہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے JTR میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج پر وہ موجود ہے۔ میں سوال شامل کرتا ہوں عثمان خان صاحب کا، آئی تھنک امریکہ سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ وے پروٹین حلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وے اگر جانوروں سے ہو تو حرام ہے، لیکن امریکہ میں دودھ سے بنی تقریباً ہر چیز میں وے ہوتا ہے، اور جیم کے لیے وے پروٹین بھی ملتا ہے، اور کچھ چیزوں پر تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وے فار ملک، لیکن اکثر صرف وے لکھا ہوا ہوتا ہے، ملک کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو یہ اصل میں وے کا حکم پوچھ رہے ہیں، پہلے تو یہ وے بتائیں یہ کیا چیز ہے اور پھر اس کو۔ جی، وے بنیادی طور پر ایک ڈیری پروڈکٹ ہے، یعنی یہ دودھ سے حاصل ہونے والا پروڈکٹ ہے، اور دودھ چونکہ حیوان کے ان اجزاء میں سے ہے کہ جو گوشت، جس کا حکم گوشت کے تابع ہوتا ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے انہی کا دودھ کھانا اور استعمال کرنا حلال ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام ہے، لہٰذا حرام جانور کے دودھ سے نکالا ہوا وے پاؤڈر
اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جن ممالک کی انہوں نے بات کی ہے، چونکہ وہاں پر بڑے بڑے فارم حرام جانور کے، خنزیر کے موجود ہیں، اور یہ بھی ایک عام وہاں کا طریقہ ہے کہ کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کا غالب امکان ہوتا ہے، بڑی حد تک اس کا امکان ہوتا ہے کہ کسی حرام جانور کے دودھ سے وہ حاصل کیا گیا ہو اور اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو اس لیے یہ مشتبہ مصنوعات میں آئے گا، اور خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے استعمال میں جب تک اس بات کا غالب گمان یا یقین نہ ہو کہ یہ حلال ذرائع سے حاصل شدہ وے ہے، تو اس کو استعمال سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں احسن اوان صاحب کا سوال پوچھ لیتا ہوں۔ یہ سوال ہو چکا ہے پہلے بھی، لیکن چونکہ موقع ہے ایسا تو سب لوگ اس کو دوبارہ سے سن لیں گے۔ قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ آج کل یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، تو جواب عنایت فرما دیں سر۔ جی، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا ہے، تو جس طرح قربانی کے جانور کے گوشت کا حکم ہے، عقیقے کا بھی وہی حکم ہے، تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابو یاسر خان صاحب کا سوال ہے، حاجی صاحب قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سر یہ پوچھا۔ جی، طواف زیارت کر سکتے ہیں، پہلے کرنا کوئی بعض عبارات میں اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، تو اس لیے عام حالات میں تو بعد میں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پہلے بھی کر لے تو اس کا طواف زیارت صحیح ہو جائے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور فرید اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، جو شخص صاحب نصاب ہے، خود وہ صاحب نصاب ہے، تو کیا اپنی اولاد سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے؟ پیسے ہے اس کے پاس نہیں ہیں، یا ہیں پھر بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے، کہتا ہے جی مجھے پیسے تو میں نے قربانی کرنی ہے، حالانکہ وہ قربانی تو اپنی طرف سے ہی کرے گا، تو کیا اپنی طرف سے قربانی کے لیے اپنی اولاد سے پیسوں کا مطالبہ درست ہے اس کا؟ سر جی، عام حالات میں ایک شخص پر جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ خود اس کے مال میں واجب ہوتی ہے، تو اس لیے والد پر بھی قربانی اس کے اپنے مال میں واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے ہی قربانی کرے۔ البتہ جس طرح کا تعلق باپ اور اولاد کا ہوتا ہے کہ کبھی وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اولاد والد سے لے لیتی ہے، کبھی والد اولاد سے لے لیتی ہے، تو اس طرح رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس طرح جبری طور پر یا کسی طرح کی ناپسندیدگی کے ساتھ بیٹوں سے رقم لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ مہیرہ شاہ یا کیا نام ہے، کہتی ہیں جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں زیور کی وجہ سے صاحب نصاب، نقد رقم نہیں ہے، تو میں نے قربانی کی غرض سے قربانی کرنے کے لیے رقم کا انتظام کرنے کے لیے میں نے کمیٹی ڈالی، BC ڈالی، اور وہ جیسے ہی نکلی تو میں نے اس سے جانور خرید لیا قربانی کا، تو کیا درست ہو جائے گی میری قربانی اس طرح؟ جی بالکل درست ہو جائے گی، اس میں تو کوئی وجہ نہیں ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بتائیے کہ جانور کی جو عمر ہے قربانی کے لیے، جب جانور ہم خریدتے ہیں تو اس کی عمر کا اعتبار کریں گے یا دانتوں کا اعتبار کریں گے؟ لوگ دانت دیکھتے ہیں سر جانور کے۔ جی اصل بنیاد عمر پر ہے۔ اگر جانور کی عمر پوری ہو، یقین غالب گمان معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، تو چاہے وہ 2 دانتہ نہ ہو، ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہمارا مسلک یہی ہے۔ مسلک یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اظہر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر قربانی کے جانور میں ایک حصہ ایسے شخص کا ہو جس کی ذمہ داری جانور کی خریداری، دیکھ بھال، ذبح کروانا اور حصے بنوانا ہو، تو کیا وہ دوسرے شرکاء سے منافع کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا؟ سر جی یہ 2 صورتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی شرکت میں قربانی کر رہا ہے، شریک ہے وہ، اور وہ اس طرح کی خدمت انجام دیتا ہے، خریداری وغیرہ وہ کرتا ہے، تو وہ تو وکیل ہوتا ہے، دوسرے شرکاء کی طرف سے وہ وکیل ہوتا ہے، اور فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وکیل کے لیے کوئی چیز، جس چیز کی خریداری کا آدمی وکیل ہو، اس پر آدمی منافع حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ وکیل ہیں، جیسے کہ ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے، تو ان کے لیے اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ کم میں خرید کر اپنے شرکاء پر ان کے حصے زیادہ میں فروخت کریں، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی عرفی طور پر
وہ یہی کام کرتا ہے. جیسے کہ آج کل اجتماعی قربانی کا نظم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جانور خریدتے ہیں اور اس میں اپنی اجرت بھی رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اس کی گنجائش ہوگی. لیکن وکیل کے لیے جو عام وکیل ہو جس کی عرفی حیثیت اس طرح کی نہ ہو, اس کے لیے بتائے بغیر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ کم میں خرید کر زیادہ میں فروخت کرے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ صاحب. اور ناظرین محترم, جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے الحمدللہ مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے. حجاج کرام مینا کی طرف آج سفر انہوں نے کیا ہے, وہاں وہ موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مبارک خیمہ بستی آباد ہے آج. اللہ تعالیٰ تمام عازمین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا مبارک سفر کیا ہے, اللہ نے ان کو بلایا ہے اپنے گھر میں. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مقبول و منظور فرمائے. کل یوم عرفہ ہے جی, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یہاں کس دن ہوگا پاکستان میں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن میں کچھ سوال جو ہمارے رہتے ہیں ان کو ہم نمٹا لیں. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے, تو آپ ہمارے سے جڑے رہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ, اور اس مسئلے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے, کیا وضاحت ہے, تو وہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد. ہم پہلے کچھ اور سوال لے لیتے ہیں. حماد صاحب کا کراچی سے یا پتہ نہیں کہاں سے سوال ہے. ایک شخص نے سستی جگہ سے گائے خریدی اور پھر 3 حصے اپنے لیے رکھ کر باقی 4 حصے اس طرح فروخت کر رہا ہے کہ اسے اس کی کل قیمت حاصل ہو جائے گی. کیا یہ طریقہ درست ہے اور اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں سر؟ جی, اگر کسی آدمی نے ایک جانور پہلے اکیلے خریدا ہو اور بعد میں وہ اور لوگوں کو اس میں شریک کرتا ہے جی, تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس نیت سے جانور خریدا کہ وہ سارا وہ خود قربان کرے گا, ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ اس میں اور لوگوں کو شریک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے, یہ صورت مکروہ ہے, اگرچہ اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے ہی نیت یہ ہے کہ جانور میں پورا خرید لیتا ہوں, بعد میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کروں گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کسی نے جانور خریدتے وقت ہی نیت کر لی تھی دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرنے کی, تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے, اور ان کے حصوں کی وہ کوئی بھی مناسب قیمت رکھ سکتا ہے. اور اس میں اگر اس کو اپنے حصے کی قیمت وصول ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. ادا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. انصاری محترمہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں, لیور کی تکلیف ہے جی ان کو, اللہ ان کو شفا دے. کہتی ہیں کہ اگر میں اپنی قربانی کے گوشت میں سے صرف گوشت کا ایک ٹکڑا کھا لوں تو وہ گوشت, قربانی کا گوشت کھانے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. وہ زیادہ کھانا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ تکلیف ہے, نہیں کھا سکتے. ہاں بالکل, زیادہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے, سنت کی ادائیگی کے لیے معمولی مقدار کھا لینا بھی کافی. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. امبرین صاحب کراچی سے, جو رشتہ دار دوسری عید کو قربانی کرتے ہیں, دوسری عید مین کے دوسرے دن قربانی کرتے ہیں, تو ان کے گھر جلدی گوشت بھجوانا کہ تاکہ وہ بھی گوشت سے اپنے دن کے کھانے کا آغاز کریں, تو درست ہے سر؟ بہت اچھی بات ہے, اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. رشتہ داری اور محبت کا یہی تقاضا ہے. یہی تقاضا ہے جی. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے, اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے حماد صاحب نے. اگین, گائے کا کچھ حصہ یعنی بڑے جانور کا کچھ حصہ زیادہ قیمت پر اور کچھ حصہ کم قیمت پر فروخت کیا جائے, درست ہے؟ جی, اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اجتماعی قربانی کا جو نظم ہو اس میں اس طرح کی بے انصافی کرنا تو درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پہ سب لوگ یہ اس خیال سے آتے ہیں کہ جس قیمت پر مجھے حصہ دیا جا رہا ہے, سب کو حصہ دیا جا رہا ہے, اسی پر مجھ کو دیا جا رہا ہے. بالکل. البتہ اگر کوئی انفرادی معاملہ ہو, کسی کا انفرادی اپنا جانور ہے اور وہ اس میں کسی کو کم قیمت پر شریک کرتا ہے, کسی کو زیادہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. جائز ہے. بہت بہت شکریہ. نابیہ رحمان صاحب پوچھتی ہیں, قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں صرف ایک بات میں فرق ہے, 2 باتوں میں فرق ہے. ایک تو اس بات میں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف 4 اموال شمار ہوتے ہیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت, یعنی وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو, اور ضرورت سے زائد سامان اس میں شمار نہیں ہوتا. جبکہ قربانی کے نصاب میں ایسا سامان بھی شمار ہوتا ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا اور ضرورت سے زائد ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے, اور قربانی کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی کے جو 3 دن ہیں 10, 11, 12 ذی الحج, ان تاریخوں میں اگر کسی کے پاس اتنی مالیت آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. واجب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. یہ انڈیا سے ایک اور سوال ہے, یہ احرام, یہ ابھی حج کے متعلق ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں. احرام کی حالت میں ٹیشو پیپر سے پردہ کرنا, مطلب منہ پہ رکھ کے ایسے,
تو وہ اس حکم میں تو نہیں آئے گا کہ وہ کپڑا لگ رہا ہے منہ کو، وہ جائز ہوگا سر؟ جی اس طرح کی صورتحال اگر ہو تو بہت زیادہ یعنی چہرے کے اکثر حصے کو ڈھانپ لینا یہ مناسب نہیں ہے اس حالت میں. اس کو خاص طور پہ ٹیشو اگر خوشبودار ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے مسز محبوب صاحبہ نے نواب شاہ سے. ایک خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہے لیکن 20,000 کی وہ مقروض بھی ہے، کیا اس پر قربانی ہے؟ جی 2 تولے سونے کی جو آج کل قیمت بنتی ہے، اگر اس قیمت میں سے 20,000 روپے نکال کر بقیہ مالیت وہ تقریباً 40,000 کے لگ بھگ رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ان پر قربانی اصولی طور پر واجب بنتی ہے. بہرحال اگر ان کو حرج ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ یہ پہلے تو اس سونے کو اپنی ملکیت سے نکال کے ضرورت کی چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ خرید لیں، اور اگر وہ بھی ان کے لیے ممکن نہ ہو اور غیر معمولی حرج ہو تو اس صورت میں بعض علماء کے قول کے مطابق یہ سونے کے نصاب کا حساب کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے حافظ سلیمان صاحب کا. حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، البتہ اگر وہ حمل اس طرح ہو کہ وہ اس پر کافی مہینے گزر چکے ہوں اور قریب الولادہ ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا وہ بچہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگین حافظ سلیمان صاحب، بے نمازی کو قربانی کرنی چاہیے اور جائز ہے اس کی قربانی؟ بھائی کوئی ایک اچھا کام تو کر لو بھائی. جی بالکل، نماز اپنی جگہ ایک فرض ہے اور قربانی اپنی جگہ ایک واجب ہے. تو اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یہ کہنا کہ اس کو قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل الٹی منطق ہے، درست نہیں ہے. ہر نیک عمل کی کوشش کرنی چاہیے، قربانی بھی نیک عمل ہے، اس کو بھی انجام دینا چاہیے اور نماز بھی پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. کوشش نہیں بلکہ فرض ہے یہ مولوی صاحب، یہ کرنا ہے آپ نے. مطیع الرحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں قربانی کے بڑے جانور میں 7 سے کم حصے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں سر؟ اگر کیے جا سکتے ہیں تو کتنے تک کیے جا سکتے ہیں؟ جی 7 آخری حد ہے، 7 سے کم حصے بھی کیے جا سکتے ہیں. اگر 2 حصے کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں، 4 حصے کیے جائیں، 5 حصے کیے جائیں تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں. عوام میں مشہور ہے کہ صرف طاق حصے کر سکتے ہیں، جفت حصے نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. طاق بھی کر سکتے ہیں، جفت بھی کر سکتے ہیں، آخری حد 7 حصوں کی ہے. بہت بہت شکریہ. عبدالغنی گلال صاحب یا کیا ہے پتہ نہیں، عبدالغنی صاحب کراچی سے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے بالکل وہ جو وہاں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے وہ دم شکر ہے، واجب قربانی وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں اگر کرنا چاہیں تو کرنی ہے. بہرحال واجب قربانی نہیں ادا ہوگی وہاں. اگر مسافر نہیں ہے تو وہ بھی کرنی. جی زاہد خان صاحب، بڑے جانور کی قربانی میں 7 سے کم وہ افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ مصعب نے ابھی بھی جواب دے دیے کہ جی ہاں ہو سکتے ہیں. سر یوم عرفہ پہ آ جاتے ہیں. سر روزہ یوم عرفہ کا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یوم عرفہ ہے جی 9 ذی الحجہ جس دن وقوف عرفہ ہے، تو اب وقوف عرفہ تو کل ہے، جبکہ پاکستان میں چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 پرسوں بنے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب وقوف عرفہ کل ہے تو پرسوں روزے کا کیا مطلب ہے؟ کل روزہ رکھنا چاہیے، یعنی یہاں جب 8 ہو. یہ کیا ہے سر؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا ایک پیچیدہ سا ہے، یہ حل نہیں ہو رہا یہ مسئلہ. جی اصل میں جو حدیث شریف میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے، اکثر حدیث میں عرفہ کے یوم عرفہ کا ذکر ہے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اس وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ اس دن کو یوم عرفہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں. اچھا. حالانکہ یہ اس دن کے وجوہ تسمیہ میں سے ایک وجہ ہے، اس کے اور بھی وجوہ تسمیہ ہے، کسی اور وجہ سے بھی اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے. دوسرے حدیث میں صرف یوم عرفہ کا ذکر نہیں آیا، بعض روایات میں صراحتاً 9 تاریخ کا ذکر آیا ہے. مثلا یہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ و 3 ایام من کل شہر. تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2437. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں صراحتاً 9 من ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو جب حدیث میں 9ویں تاریخ کا ذکر آ گیا تو اب جس طریقے سے دیگر عبادات ہیں، مثلا 1 رمضان
پاکستان میں وہی معتبر ہوگا جو پاکستان کی اعتبار سے یکم رمضان بنے گا. تو بالکل اسی طریقے سے 9 ذی الحج بھی پاکستان میں وہی شمار ہوگا جو پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے 9 ذی الحج ہے. تو فضیلت 9 ذی الحجہ کے روزے کی ہے، یوم عرفات کے روزے کی نہیں ہے. اور یوم عرفہ اگر حدیث میں آیا بھی ہے تو اس سے مراد وہ 9 ذی الحجہ ہی ہے. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ روزہ 9 تاریخ کو رکھنا مستحب ہے، اور اس تاریخ کو روزہ رکھنے سے وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو حدیث شریف میں آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں ایک سوال لے لیتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے کھل نہیں رہا. کہتے ہیں کہ سلیم اللہ کوہستانی صاحب، سوال یہ کہ آدمی میقات کراس کر کے، کپڑوں میں میقات کراس کر لیا اس نے، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، وہاں احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا اس نے. آج پھر حج کے احرام کے ساتھ وہ جو ہے مینا جاتے جاتے رستے میں پکڑا گیا. اب وہ پکڑا گیا سے آگے سوال مس ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو مطلب یہی ہے کہ چوری والا حج ہے، ظاہر ہے غیر قانونی. تو کیا کہتے ہیں سر؟ بس جس طریقے اس سوال کا انجام معلوم نہیں ہے، اس کا جواب بھی مشکل ہے جب تک کہ سوال کا آخری انجام. بہت بہت شکریہ سر، اور جزاکم اللہ. بہرحال آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے بہت سارے سوالات شامل تھے پروگرام میں، اور آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ہم سب پروگرام میں جڑنے کے لیے. کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے. اللہ حافظ.